دنیا کے ایک عظیم دور دراز کونے میں سنگ مرمر سے آراستہ 1200 ستونوں یعنی پلرز پہ قائم ایک عظیم مسجد، مگر آج وہاں مسجد کی اجازت نہیں اور اذان کی جگہ گھنٹیوں کی آواز گونجتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے کئی سو سال پہلے اسپین یعنی اندلس میں ایک بہت بڑی مسجد تھی جس میں 850 سے بھی زیادہ ستون یعنی پلرز کھڑے تھے۔ یہ مسجد قرطبہ یعنی کورڈوبا کہلاتی تھی اور یہاں لاکھوں مسلمان عبادت کیا کرتے تھے، مگر آج یہ مسجد ایک چرچ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ یہ کہانی 711 عیسوی کی ہے جب طارق بن زیاد اسپین پہنچے۔ انہوں نے اسپین میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید اس عظیم مجاہد یعنی طارق بن زیاد کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ چلیے آپ کو بتائے چلتے ہیں۔ یہ ہیں طارق بن زیاد، وہ بہادر مسلمان سپہ سالار جنہوں نے 711 عیسوی میں اسپین یعنی اندلس پر حملہ کیا اور اسلامی تاریخ کا ایک نیا باب رقم کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ اسپین کے ساحل پر اترے تو انہوں نے ایک ایسا تاریخی قدم اٹھایا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے اپنے تمام بحری جہازوں کو جلا ڈالا۔ کیوں؟ تاکہ لشکر کے سامنے واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے۔ اب یا تو فتح تھی یا پھر شہادت نصیب میں تھی۔ طارق بن زیاد نے ایک شعلہ انگیز تقریر کی جو آج بھی حوصلہ بڑھاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن تمہارے سامنے ہے، سمندر تمہارے پیچھے، اور نجات اب صرف فتح میں ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس نے اسلامی تہذیب کو یورپ کے دل میں داخل کیا اور اسپین میں ایک عظیم دور کا آغاز شروع ہوا۔ اس کے بعد مسلمان یہاں حکمرانی کرنے لگے اور ایک نئی تہذیب کا آغاز ہوا۔ عبد الرحمن الداخل جو بنو امیہ کے آخری شہزادے تھے 756 عیسوی میں اسپین آئے اور قرطبہ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ 784 عیسوی میں قرطبہ میں ایک عظیم مسجد کی تعمیر شروع ہوئی جسے ہم آج مسجد قرطبہ یعنی کورڈوبا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مسجد کا شمار دنیا کی سب سے خوبصورت اور بڑی مساجد میں کیا جاتا ہے۔ مسجد قرطبہ کی خوبصورتی اور اس کی تعمیر کا انداز بہت ہی خاص تھا۔ یہ مسجد اتنی بڑی اور شاندار تھی کہ اس کی مثال کسی اور مسجد میں نہیں ملتی۔ ابتدائی دور میں یہاں تقریباً 1200 ستون یعنی پلرز موجود تھے جو سنگ مرمر سے بنے ہوئے تھے اور قطار یعنی ایک لائن میں جڑے ہوئے تھے۔ آج بھی ان میں سے 850 ستون قائم ہیں جو گھوڑے کی نال جیسی محرابوں کو سہارا دیتے ہیں اور مسجد کے مخصوص ہال یعنی ہائپوسٹائل ہال کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ستون نہ صرف خوبصورتی کی علامت تھے بلکہ ان کا مقصد تھا کہ مسجد میں روشنی اور ہوا کا بہترین نظام قائم کیا جا سکے۔ مسجد کے محراب یعنی آرچز اس طرح بنائے گئے تھے کہ ان سے سورج کی روشنی اندر آتی تھی اور اندر کا ماحول بہت خوشگوار ہو جاتا تھا۔ اس مسجد میں جو دوہری محرابوں کا انداز تھا یعنی ایک محراب کے اوپر دوسری محراب، یہ یورپ میں پہلی بار دیکھا گیا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ مسجد کی محرابوں پر قرآن کی آیات سنہری رنگوں میں لکھی گئی تھی۔ اس مسجد میں صرف عبادت نہیں کی جاتی تھی بلکہ یہاں علم کی محفلیں، سائنس کے فلسفے اور طب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہ مسجد ایک علمی مرکز بن چکی تھی جہاں دنیا بھر سے لوگ آ کر علم حاصل کرتے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں میں اتحاد کی کمی اور دنیا کی محبت بڑھتی گئی تو ان کی طاقت بھی کمزور پڑ گئی۔ 1492 عیسوی میں غرناطہ یعنی اسپین کا ایک شہر گریناڈا کا سقوط یعنی ڈاؤن فال ہوا اور قرطبہ بھی عیسائی حکمرانوں کے قبضے میں آ گیا۔ 1236 عیسوی میں فرڈینانڈ III نے قرطبہ کو فتح کیا اور اس مسجد کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو اب یہاں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اذان بند کر دی گئی اور صلیب یعنی کراس لٹکا دی گئی، اور آج یہ مسجد میسکیوٹا کیتھیڈرل ڈی کورڈوبا کے نام سے جانی جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے قرطبہ کی مسجد و کیتھیڈرل، اور یونیسکو نے بھی اسے عالمی ثقافتی ورثہ یعنی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی وہاں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیاح یعنی ٹورسٹ وہاں آ کر تصویریں تو لیتے ہیں لیکن مسلمان عبادت نہیں کر سکتے، اور حد تو یہ ہے کہ سیکیورٹی گارڈ ہر مسلمان زائرین پہ یعنی
ہر مسلم ٹورسٹ کو نظر میں رکھتے ہیں تاکہ وہ سجدہ نہ کر سکیں۔ مسلمان نے بار بار درخواست کی کہ انہیں صرف نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، مگر ہر بار انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ 400 ستون آج بھی وہی ہیں، محرابیں آج بھی وہی ہیں، لیکن اذان کی جگہ گھنٹیاں بجتی ہیں اور سجدوں کی جگہ ٹورسٹ فوٹو لیتے ہیں۔ مسجد قرطبہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ ہماری شناخت ہے، ہماری غفلت کی سزا ہے اور ایک تاریخی سبق ہے۔ وہ ستون، وہ محراب ہمیں پکار رہے ہیں کہ اے مسلمان، اگر تم نے اپنی تہذیب، علم، اتحاد اور دین کی حفاظت نہ کی تو تمہارے بنائے گئے گھر میں دوسروں کی عبادت گاہ بن جائے گی۔ اس افسوسناک حقیقت پہ قرآن کی ایک آیت دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 یعنی 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ تو دوستوں، اب ہمیں غفلت سے جاگنا چاہیے اور ہمیں اپنی اسلامی شناخت، علم اور اتحاد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی تہذیب اور دین کے بارے میں غافل ہو گئے تو ہمیں اسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بے شک آج کے دور میں کرنا بھی پڑ رہا ہے۔ مسجد اقصی کی جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی قبلہ اول یعنی مسجد اقصی مسلمان کو پکار رہی ہے۔ یہ تو تھی مسجد قرطبہ کی ایک جھلک، لیکن اسپین کی سرزمین پر مسلمان کی تاریخ، فتوحات، علم، تہذیب اور زوال اس سے کہیں زیادہ گہری اور حیرت انگیز ہے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اسپین میں مسلمانوں نے کیسے دنیا کی سب سے روشن تہذیب قائم کی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی ویڈیو لے کر آئیں گے، وہ کہانی جو کتابوں میں دھندلا چکی ہے مگر ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ تو دوستوں، امید ہے کہ اسپین کی مسجد قرطبہ کی گلیوں سے گزرتا یہ علمی سفر آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آگے بھی علم کے ایسے ہی موتی سے سجی کہانیاں لاتے رہیں گے ہم انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ایسی ہی مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیں، ویڈیو کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ سال کے 365 دنوں میں دن شمار ہیں 128۔ آواز سن رہے تھے آپ فیصل کی۔ علامہ اقبال کے اس شعر پہ الوداع کرتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ کچھ وہ باتیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، کچھ وہ اظہار خیال جو میں سننا چاہتا ہوں، کمنٹ باکس میں لکھتے چلیں۔ تھامے رہیں چینل کا ہاتھ اور بنے رہیں ہمارے ساتھ اس چینل پہ جس کا نام ہے فضائے داستاں۔